बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान MJ TV। आप हमारे अकब में देख सकते हैं कि एक फवारा है और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है। यहाँ पे हम मौजूद हैं, लेकिन आज हम बात किसी और हवाले से करेंगे और वो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी से एक अहम मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के हवाले से बात करेंगे। उन्होंने मुख्तलिफ सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था। मतीउल्लाह जान साहब मौजूद थे, मैं मौजूद था, दीगर सहाफ़ी जो है असद अली तूत और बहुत सारे सहाफ़ी जो है वो वहाँ पे मौजूद थे। पहले तो हम बात करेंगे कि ओवरऑल तासुर क्या था, पहले मतीउल्लाह जान साहब से मैं पूछूंगा और उसके बाद वन बाई वन सुहेल खान आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के अंदरूनी मसाइल, दहशत गर्दी, गवर्नेंस, पुलिस और बैरूनी उसको कहें या अंदरूनी कहें कि इमरान खान की रिहाई, वफाकी हुकूमत के साथ चलना, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कैसे चलना है, सारी चीज़ें खुल के उन्होंने बयान की हैं। एक चीज़ मैं सिर्फ बयान करके उसके बाद आपके तासुर की तरफ जाता हूँ। सुहेल खान आफरीदी 36 साल के हैं, नौजवान हैं, ISF से आए हैं, ग्रास रूट लेवल से उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की यानी कि एज ए स्टूडेंट, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अब जो है वो वज़ीर आला बन चुके हैं। खुल के बात करते हैं और सच्ची बातें करते हैं। मेरा तासुर तो ये है। बिल्कुल यही बात है। देखिए, वो कोई एक लगी लिपटी नहीं रखते। तजर्बाकार ओहदेदार नहीं है, हाँ। किसी हुकूमती ओहदे पे इस तरह नहीं रहे कि जहाँ पे उन्हें पहले से बड़े तजर्बे हों, और वज़ीर आला का ओहदा मिलना उनकी उम्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की भी बात होती है, मगर चैलेंज भी है। इम्तिहान भी होता है। तो सुहेल आफरीदी की जो आज की मीडिया से खसूसी नशिस्त थी, तकरीबन 20-25 के करीब जी 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 बिल्कुल, जिनको बुलाया गया था, और ये बड़ी ही एक मुनफरिद सी नशिस्त इसलिए भी थी कि एक ऐसे वक्त में ये हो रही है कि जब नवंबर का महीना अपने इख्तिताम की तरफ गामजन है और 26 नवंबर भी करीब है, आज 22 हो गई हैं, और उससे पहले बहुत से लोगों की ये तवक्कुआत थी, हम जैसे सहाफ़ियों की भी, हम जानना चाह रहे थे कि आखिर खैबर पख्तूनख्वा के नवमुंतखब वज़ीर आला जो हैं वो ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो गुज़श्ता साल 26 नवंबर को हुआ, 14 कारकुन शहीद हुए, 100 के करीब ज़ख्मी हुए, तो उस वाक़े, उस साने के हवाले से मुतल्लिका जो ज़िम्मेदारान हैं उनको जवाबदेह बनाया जा सके या उनका एहतसाब किया जा सके। तो आज उस हवाले से भी सवाल हुए, मगर उसके अलावा भी सुहेल आफरीदी की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या प्रेस टॉक थी, साकिब साहब, मुझे तो ये तासुर मिला है कि उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बताने की कोशिश की है कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, और ये एक किस्म की आप उनकी तरफ से वार्निंग भी समझ लें। इसी से हम शुरू करते हैं मती साहब। और इस खराबी की वजह जी जो वो बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, और उनको इस बात का खौफ है और ख़दशा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की नौजवान नस्ल है वो दिन ब दिन रियासत के ख़िलाफ़ वो जज्बात उसमें पैदा हो रहे हैं, और इसकी वजह जो है कोई सियासी या सिविलियन हुकूमतों की पॉलिसी नहीं है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो रियासती इदारे हैं, जो फौजी ऑपरेशन जिस तरीके से हो रहा है, और जो उनकी पॉलिसी है तालिबान के हवाले से या दहशत गर्दों के हवाले से, उसके ऊपर अवाम का एतमाद दिन ब दिन उठता जा रहा है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो कन्फ्यूजन है जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के अंदर, एक बात जो मुझे लगा है कि ये क्योंकि कबायली इलाका जात से इनको चुना गया है, ये जो बात करते हैं इन्होंने अपनी आंखों से पिछले 10, 15, 20 साल देखे, जो जैसे दहशतगर्दी वहाँ पे हुई, उनको हैंडल करने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए गए। बल्कि एक लम्हे पर जो सुहेल खान आफरीदी हैं वो आज मुझे जज्बाती नज़र आए कि उनसे अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर एक सवाल हुआ कि क्या खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से अलग होने जा रहा है, तो उन्होंने उस सवाल को तो क्रिटिसाइज़ किया ही, लेकिन उन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान हमारा है, ये मुल्क हमारा है, ये खैबर पख्तूनख्वा हमारा है, तो ऐसा सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। हम शुरू करते हैं। उन्होंने इस सवाल को एक घटिया सवाल कहा और एक घटिया सोच और जहनियत का आकाश कहा कि ऐसा सवाल होना ही नहीं चाहिए। मगर साथ में उन्होंने ये भी बता दिया कि अब हालात ऐसे ख़राब हो रहे हैं कि इस तरह के घटिया सवाल भी लोग करना शुरू हो गए हैं,
اس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر بہت سارے ایسے واقعات کا بھی انہوں نے حوالہ دیا جس میں نوجوانوں کے اندر ریاست مخالف جذبات کا اظہار مہدی ہو صاحب رہا شروع کرتے ہیں. انہوں نے جو اپنی گفتگو شروع کی تو انہوں نے کہا کہ بند کمروں میں جو پالیسیز بنتی ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ اوپنلی یعنی کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو نمائندے ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو منتخب نمائندے ہیں یا قبائلی عمائدین ہیں ان کو ہم نے بٹھایا اور ان سے ہم نے امن جرگہ کے نام پر ہم نے ان سے تجاویز لی. ان تجاویز کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کرنا ہے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف وہ ہم سے بات کر کے آگے کریں. لیکن ان کی جو باتوں سے یہ تاثر ملا پوری اس گفتگو سے کہ ان سے بات نہیں کی جا رہی، ان کو آن بورڈ کرنے کی کوشش بھی نہیں ہو رہی، اور جو بھی معاملات ہیں وہ آگے جو ہے وہ چل رہے ہیں. اور اس کی ایک وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ایک تو جو سویلین حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، اس کو بالکل کچھ پتہ نہیں ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے. اور خاص طور پہ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ واضح کیا کہ جو ان کی پولیس ہے، ان کی پولیس کے لیے بھی خیبر پختونخوا کے اندر ایسے بہت سے علاقے ہیں جو نو گو ایریا ہے. یہ ویسے بہت خوفناک یہ بڑی انکشاف ہے، خطرناک بات خطرناک ہے کہ یہ نو گو ایریا ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت اور پولیس کے لیے. اور وہ نو گو ایریاز کون سے ہیں؟ وہ نو گو ایریاز وہ نہیں ہے کہ جو جہاں پہ شاید دہشت گردوں کا کنٹرول ہے. وہ کہتے ہیں وہ نو گو ایریاز وہ ہیں کہ جہاں پہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ پولیس کو جانے کی اجازت نہیں دیتے، پولیس کو اپنا کام نہیں کرنے دیتے، پولیس کو سیکیورٹی کی ذمہ داریاں نہیں اٹھانے دیتے. اور اس کی ایک مثال انہوں نے یہ دی کہ جب یہ وانا کیڈٹ کالج میں جب یہ دہشت گردوں کا حملہ ہوا تو اس کے بعد چیف منسٹر نے بتایا کہ انہوں نے اپنے آئی جی پولیس کو کہا کہ آپ فوری طور پہ اس کیڈٹ کالج کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کے دستے وہاں پہنچائیں. اور کچھ عرصے بعد پولیس کے آئی جی نے یہ بتایا کہ وہاں پہ ہمیں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے قریب بھی نہیں آنا، اور تمہاری صوبائی حکومت کے لیے یہ ایک نو گو ایریا ہے. مطلب یہ پیغام آپ ایک صوبائی حکومت کو دے رہے ہیں، اس پولیس کو دے رہے ہیں، آئی جی پولیس کو دے رہے ہیں، اور پھر آپ یہ بھی گلہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں. اور پھر میں نے جو ایک آخر میں ایک سوال کیا تھا کہ کیا آپ کی پولیس کو دہشت گردوں کے خلاف بطور پولیس کارروائی کرنے کی آزادی نہیں ہے؟ آپ کو کس نے روکا ہے؟ اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہمیں نہیں کارروائی کرنے دی جاتی. اس کے باوجود بھی وہ کچھ علاقوں میں، آبادی کے علاقوں میں کارروائی کرتے ہیں، اور جہاں تک ان کو اجازت ہوتی ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی بھی کرتے ہیں. مگر سب علاقوں میں پولیس کو بھی اجازت نہیں دی جاتی کہ آپ کارروائی کریں دہشت گردوں کے خلاف، جس سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. انہوں نے کولیٹرل ڈیمیج کی بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ 21 شہادتیں ہوئیں اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج یعنی کہ عام شہری وہاں پہ اس کا نشانہ بنے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی اپنی باتوں میں یہ کہا کہ ہمیں یا وہاں کی عوام کو، انہوں نے پہلے بھی قربانیاں دی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کون دہشت گرد ہے اور کون کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جب 21 لوگوں کی شہادتیں ہوئیں یا کچھ شہادتیں ہوئیں، جب ان کو ان کے 1-1 کروڑ یا 50-50 لاکھ ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا بعد میں ان کے لواحقین کو، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دہشت گرد نہیں تھے، تو اسی لیے دہشت گردوں کو تو اکاموڈیٹ نہیں کیا جاتا. تو انہوں نے جو گلے شکوے پالیسیز میں جو مقامی نمائندگان ہیں یا نمائندہ حکومت ہے ان کو شامل نہ کرنا، اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. چیف منسٹر نے یہ کہا کہ یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے، یہ ایک انہوں نے مثال دی کہ ایک چھوٹی بچی وہ ڈرون سٹرائک میں ماری گئی. اچھا، اس کے خلاف جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے ان پہ بھی جب ان پہ بھی جو ہے حملہ ہوا اور 5 مزید افراد جو ہیں وہ مارے گئے، اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ دہشت گردوں کا حملہ تھا. حالانکہ وہ جو احتجاج کرنے والوں کی جگہ تھی وہاں پہ دور دور تک کسی دہشت گردوں کے موجودگی کا کوئی اس وقت نشان نہیں تھا. اور پھر جب کوئی جواب طلبی نہیں ہوئی ایسے کولیٹرل ڈیمیج کے اوپر، جب سزا اور جزا کا کوئی نظام ہی نہیں ہو، تو پھر حوصلے بڑھ جاتے ہیں. اور حوصلے بڑھنے کے بعد کیا ہوا کہ پھر ایک اور حملے میں 21 افراد جو ہے وہ بامبنگ میں، یہ چیف منسٹر بتا رہے کہ 21 افراد مارے گئے. اور یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کے پالیسیاں اور اس طرح کے واقعات سے صوبے کے اندر دہشت گردی میں اضافہ ہوگا. اور
اس کے بعد انہوں نے چیف منسٹر نے یہ بھی کہا کہ میں نے متعلقہ اداروں کو واضح طور پہ کہا کہ آپ یہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دل میں یہ سوچ رہے ہوں کہ آپ اس طرح کی کارروائیوں کی آڑ میں پی ٹی آئی کو بھی ختم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، اور اس کے لیے سیکیورٹی فورسز جو ہیں انہوں نے جو اپنے ذہن میں پالیسی بنائی ہوتی ہے وہ مسلط کرتی ہیں صوبائی حکومت اور صوبائی انتظامیہ کے اوپر اپنی وہ پالیسی، جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں، ان کے درمیان شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں ریاستی اداروں کی انٹینشن کے حوالے سے کہ کیا یہ واقعی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے میں سنجیدہ ہے یا نہیں۔ ان سے ایک سوال یہ بھی ہوا کہ جو ان سے کوئی ایسا رابطہ ہوا ہو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، جس طرح علی امین گنڈاپور صاحب تھے یا باقی پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، کسی نہ کسی طرح بیرسٹر گور یا رابطے میں رہتے ہیں یا رہے ہیں، جس کے حوالے سے تاثر موجود ہے، بیرسٹر سیف کا نام آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹ تو نہیں لیکن انڈائریکٹ انہیں یہ پیغام پہنچا ہے کہ آپ ورکنگ ریلیشن شپ ہمارے درمیان رہنا چاہیے، ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ ہمارے درمیان رہنا چاہیے۔ تو بہرحال انہوں نے جو ہے وہ ایک اور بات بھی کی کہ جو عمران خان کی رہائی سے متعلق جو بڑا سوال تھا کہ نومبر ہے، اب نومبر میں آپ کیا کریں گے، تو اس کے جواب میں بھی انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ تھوڑا ہوگا اور آگے چل کر بہت کچھ ہوگا، اور اس طرح کا جملہ انہوں نے اس استعمال کے کیا۔ علاوہ سب سے اہم بات جو یہ جی کی کہ ڈی چوک میں آنے کے حوالے سے، جی تو چیف منسٹر سہیل آفریدی نے بڑے سوچ سمجھ کے اور ٹھہر ٹھہر کے ایک باشگاف الفاظ میں بات کی، جو ان کے الفاظ ہیں میں دہرا دیتا ہوں۔ ڈی چوک آنا ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے اور ہم یہ حق استعمال کر کے رہیں گے، اور یہ ایک بڑی ہی اہم بات ہے۔ اور ڈی چوک میں آنے، لاسٹ ٹائم 26 نومبر کو جب ڈی چوک میں پی ٹی آئی کے کارکن آئے تھے، یہاں پہ گولیاں چلی، 14 کارکن شہید ہوئے، 100 سے زائد زخمی ہوئے، اس کے بعد جو پکڑ دکڑ ہوئی، جو ہسپتالوں میں زخمی آئے، اور یہ وہ واقعہ تھا جس کے بعد میں اور آپ بھی اٹھائے گئے، جی اور بعد میں پھر میرے پہ ایک مقدمہ بھی بنا جو چل رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا آئینی حق ہے اور ہم یہ حق استعمال کر کے رہیں گے۔ اور پھر جو اڈیالہ جیل کے سامنے کا واقعہ ہے، جی جی اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک سوال کیا گیا اڈیالہ جیل کے باہر، جی جی تو یہ ایک بڑا ہی افسوسناک سوال تھا کہ کیا آپ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اپنی انا کے لیے جو یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہیں وہ شاید پاکستان مخالف ہیں، یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ کچھ لوگ بلوچستان جیسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا ہم سے پہلے والی جو جنریشن تھی، جو نوجوان نسل تھی ہم سے پہلے والی، وہ شاید بات نہیں کرتی تھی، مگر وہ پہلے والی جنریشن محب وطن تھی اور ہم بھی محب وطن ہیں، مگر آج بھی ہم قومی ترانہ کا احترام کرتے ہیں، قومی پرچم کی عزت کرتے ہیں۔ مگر سہیل آفریدی نے خبردار کیا کہ یہ جو آنے والی نسل ہے، یہ جو نئی جنریشن ہے، اگر پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر یہ بہت مشکل ہوگا اس نئی نوجوان نسل کو ترانے کا اور پرچم کا احترام بتانے میں بڑی مشکلات پیدا ہوں گی، کیونکہ یہ نئی نسل ڈفرنٹ ہے، تو ہمیں مجبور نہ کیا جائے۔ اور یہ تو سمجھو بہت بڑی وارننگ ہے، وہ کہ وہ کہہ رہے ہیں خدشے کہ کا اظہار کیا ہے، تو ایک بڑے خدشے کا اظہار کیا، اور اس حوالے سے انہوں نے حال ہی میں پشاور یونیورسٹی میں ہونے والے ایک واقعے کا ذکر کیا جہاں پہ طلباء نے ایسے نعرے لگائے ہیں جو شاید ہم یہاں پہ دہرا بھی نہیں پہلے سکتے۔ جو ہے وہ نعرے اس طرح کے نہیں لگتے تھے۔ تو اس میں جو سہیل خان آفریدی ہیں انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ بار بار پنجاب میں اڈیالہ جیل کے باہر جا رہا ہوں اور وہاں جا کر 7 دفعہ میں گیا ہوں، میری ملاقات نہیں کروائی گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ ان کو خط بھی لکھا ہے اور یہ ریکارڈ کے لیے میں کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں جو ہے وہ اسی طرح عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا اور اسی طرح ہمیں دیوار کی ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی تو پھر فیصلہ جو ہے وہ عوام کریں گے، ہم تو ہر جو آئینی اور قانونی حق ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات کی کہ اگر یہی بات ہو کہ آج اگر ہمارے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، چیف منسٹر ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا تضحیک امیز رویہ پنجاب پولیس رکھے گی تو کل اگر کوئی
जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो पंजाब की अगर खैबर पख्तूनख्वा में आए, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे, ना कर रहे हैं। हम जो है वो मेहमानों की जो है वो इज़्ज़त करते हैं। और उन्होंने एक मिसाल दी, उन्होंने कहा कि जो ये कैप्टन सफदर साहब हैं, ये हैं साबिक डिप्टी स्पीकर हैं, मुर्तज़ा साहब जो है वो हैं, इसी तरह इख्तियार वली साहब हैं। उन्होंने कहा कि वो खैबर पख्तूनख्वा में जलसे कर रहे हैं, वो हमारे खिलाफ ज़ुबान भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ना तो हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, ना FIR करवाई है, ना कोई ऐसी चीज़ हुई है। तो ऐसे ही तासुर जो है वो हमें पंजाब से या बाकी सूबों से मिलना चाहिए। तो ये एक गिला वो शायद कर रहे थे कि हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा और हम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस दे रहे हैं। अच्छा, चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी ने एक और खदशे का भी इज़हार किया। उनका ये कहना था कि उनको इतलात मिली है कि अब उनके खिलाफ कोई मन घड़त मनशियात का केस भी दायर किया जा रहा है। अच्छा। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम और ये एक बयानिया बनाया जा रहा है कि हमारे सूबे में मनशियात फरोशी अरूज पे है और शायद मेरा भी ताल्लुक जोड़ने की कोशिश की जाती है इस बयानिए के ज़रिए। उनका ये कहना था कि तीरा वैली का बार बार जिक्र किया जाता है और उसी हवाले से ये जो उन्होंने खदशे का इज़हार किया कि कोई नया मुकदमा भी उनके खिलाफ शायद बनाया जाएगा। उनका ये दावा था कि ऐसा मुकदमा बनाने के हवाले से कुछ लोगों ने कुछ हुकाम ने इनकार किया और उनकी जगह अब दूसरे लोगों को कहा जा रहा है कि वो जो लोग हैं वो ये मुकदमा बनाएंगे। तीरा वैली के हवाले से उनका बहुत सी बातें की जाती हैं और प्रोपेगेंडा किया जाता है। कहते हैं उसकी एक तारीख है, वो 100 साल की पुरानी एक तारीख है। ये वो तीरा वैली है जहाँ पे ऑपरेशन के लिए तीरा वैली के जो मुकामी आबादी थी, उन्होंने फौज के शाना बशाना, बल्कि फौज ने जो ऑपरेशन किया था उनको कामयाबी नहीं हो रही थी और तीरा वैली के लोग आगे बढ़ के उन्होंने वो 5 दिनों के अंदर वो ऑपरेशन कामयाब करवाया था उनके साथ मिलके फौज के शाना बशाना। और फिर उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि स्मगलिंग हो रही है, तो ये स्मगलिंग कैसे होती है और ये जो सिगरेट की मिसाल के तौर पे जो स्मगलिंग होती है ये कहाँ से होती है? क्या ये तीरा वैली से सिगरेट की स्मगलिंग होती है? और फिर जो ईरान का ऑयल है, जो ईरान से तेल स्मगल होता है, क्या ये तीरा वैली से ईरान का तेल जो है वो स्मगल होता है? और ये जो गैर मुल्की असलहा जो पाकिस्तान में आता है, ये कौन से कहाँ से असलहा पाकिस्तान से आता है, किस रास्ते से आता है? ये सारे सवाल उन्होंने किए। और फिर उन्होंने ये भी कहा चीफ मिनिस्टर ने कि मैंने तो यहाँ तक तजवीज़ दी थी कि ये जितने भी अफसरान और जितने भी हुकाम ये बॉर्डर के ऊपर तैनात होते हैं, इन तमाम के असासों को डिक्लेयर किया जाए और इनके असासों की छानबीन की जाए और फिर मालूम होगा कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। और फिर ये भी कहा कि सूबाई असम्बली ने कुछ कानून साजी भी की है जिसमें जो ड्रोन हमलों में जो कोलेटरल डैमेज होता है, जो मासूम लोग मारे जाते हैं, उसको एक जुर्म बनाया गया है। और इसी तरह एक कानून साजी के ज़रिए जो है कि ये जो ड्रोन हमलों में मारे जाएंगे इनके ऊपर FIR काटी जाएगी बाकायदा। अब पता नहीं इसके ऊपर किस तरह की कानून साजी होगी ये उन्होंने क्लियर नहीं किया। इसमें एक चीज और उन्होंने कहा कि जो 9 मई को जो रेडियो पाकिस्तान हमला था खैबर पख्तूनख्वा में, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि हम कमीशन बनाने जा रहे हैं। शायद जो काबीना है उनकी सूबाई उसने मंजूरी दे दी है और उसमें जिनको रिटायर्ड जो लोग हैं जो लगाए जाने हैं, जिन्होंने इसकी जो वो कमीशन में इंक्वायर करना है इसको, उनको लगा कर उसका नोटिफिकेशन जो है वो हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि ये बड़ा अहम है, हम जो है वो तहकीकात इस हवाले से करने जा रहे हैं। हवाले से कमीशन के क़याम की जो खबर है ये भी बड़ी अहम बात है और मेरे ख्याल में वो ये कह रहे थे कि 1-2 हफ्ते के अंदर ये कमीशन जो है हतमी तौर पे इसकी भी तश्कील कर दी जाएगी। मगर फिर एक सवाल जो शायद आपकी तरफ से ही आया था कि किसी ने राब्ता किया है, जी, तो कोई इनडायरेक्ट राब्ता हुआ, ये कहा था कि हम तो बाख्तियार आदमी से बात करेंगे। हम मालूम नहीं बाख्तियार से क्या मुराद है। फिर एक सवाल हुआ भी कि क्या मुराद है, कि क्या कोर कमांडर या कोई और? तो उन्होंने कहा जो भी बाख्तियार है। और फिर ये पूछा गया कि अगर आपकी ये शराइत ना मानी गई, आपकी मुलाकात ना कराई गई, तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, 2 ही रास्ते हैं, एक तो डिग्गी वाला रास्ता है और एक एहतजाज वाला। तो उन्होंने कहा हम डिग्गी वाला रास्ता नहीं अपनाएंगे, हम एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे। फिर उनसे ये भी सवाल हुआ कि कोर कमांडर की जो मुलाकात थी आपने पब्लिक क्यों नहीं की? उनका अपना आर्गूमेंट है, अगरचे मुझे उसमें वजन ज्यादा नजर नहीं आया। उन्होंने कहा जी इतनी अहम मुलाकात नहीं थी कि हम वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से उसकी कोई जो है वो प्रेस रिलीज या कोई खबर जो है वो मीडिया को देते। और उसमें स्पेसिफिकली ये सवाल भी हुआ कि क्या उसमें सियासी हालात पे, खास तौर पर इमरान खान की रिहाई या उसके मामलात पे बात हुई
تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. جو پورا کرکس مجھے آج کی اس میں لگا ہے کہ جس طرح علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ ان کی جو بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کی ملاقات عمران خان کی رہائی کے لیے کوششیں یا جس طرح کی بھی ہے وہ رہتی رہی ہیں. جو سہیل خان افریدی ہیں پچھلے 2-2.5 ماہ ہو گئے ان کو آئے ہوئے, مجھے تاثر یہ ملا ہے کہ ان کی کسی بھی سطح کی با اختیار شخصیت سے اس وقت تک کوئی ملاقات, کوئی میسیجنگ نہیں ہوئی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے یا فردر جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے حوالے سے. میرے خیال میں اگر اس پوری پریس کانفرنس کا ایک نچوڑ نکالا جائے اور خلاصہ نکالا جائے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سہیل خان افریدی جو ہیں ابھی تک اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو وہ ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم نہیں کر سکتے. اور اس کی سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ وہ سر عام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پولیس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا, اور جو پالیسیاں ہیں دہشت گردی کے خلاف وہ صوبائی حکومت پہ مسلط کی جا رہی ہیں, ان سے مشاورت نہیں کی جا رہی. مقامی آبادی کے اندر جو ہے وہ عدم اعتماد کی فضا دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور حالات جو ہیں وہ درست سمت میں نہیں جا رہے ہیں. اور یوں لگ رہا ہے کہ اب 26 نومبر جو قریب آ رہا ہے تو سہیل افریدی بھی اپنے جرگوں کے ساتھ لے کر اور یہ پریس کانفرنس میں ایک راہ ہموار کر رہے ہیں, ایک فضا ہموار کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کل اگر احتجاج ہوتا ہے تو کم از کم ان کا بیانیہ جو ہے وہ ریکارڈ پہ ہونا چاہیے کہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو ان خراب حالات کا ذمہ دار کون ہوگا. وہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ ساری جتنی بھی خط و کتابت ہے یا فزیکلی جو اقدامات آئین اور قانون کے اندر رہ کر اٹھانے ہوتے ہیں وہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ وہ میں سارے اٹھا رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ چیزیں جو ہے وہ سموتھلی چلیں. آخری بات جو ہمیں اس سے یہ بھی لگا کہ وہ کوئی پلان رکھتے ہیں, کوئی رہائی کی تحریک کے حوالے سے کہیں, پروٹیسٹ کے حوالے سے کہیں یا جو بھی ہے, ابھی انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا. اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کیا کریں گے تو انہوں نے یہ ضرور کہا کہ بہت کچھ ہوگا, کچھ نومبر میں ہوگا, کچھ بعد میں ہوگا, مگر انہوں نے ایک موقع پہ یہ بھی کہا کہ وہ ابھی بتا نہیں سکتے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو آخری کارڈ ہے اس سارے ایک غیر یقینی کی صورتحال کا جو خیبر پختونخوا کے اندر پک رہی ہے وہ یہی ہے کہ 25 نومبر کو یا 26 کو نہیں تو 27 نومبر کو شاید سہیل افریدی کی ملاقات کرا دی جائے, جس کے بعد میرے خیال میں یہ ایک بڑا اچھا ایک آپشن ہوگا, کیونکہ اس کے بعد شاید سہیل افریدی کو بھی بطور ایک حکومت ایک فیس سیونگ مل جائے گی, اور اس کے ساتھ جو ایک غصہ ہے لوگوں کے اندر وہ جو ایک سٹیم بن رہی ہے اس کو بھی راستہ مل جائے گا صورتحال کو نارملائز کرنے کا. آخری بات کہ جو خیبر پختونخوا سے لوگ اٹھائے گئے پچھلے دنوں جب امن جرگہ تھا کچھ پی ٹی ایم کے, تو ہم نام تو نہیں لے رہے لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ کہنا کہ سہیل خان افریدی بطور وزیر اعلیٰ ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ لوگ کہاں پہ ہیں, میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا. وہ بات کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب معلوم ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں طریقے سے ٹھیک ہو جائیں. بالکل جی, بطور وزیر اعلیٰ وہ لوگوں سے رابطے میں ہیں اور میرے خیال میں ان سے زیادہ لوگوں کے جذبات سے کوئی بھی باخبر نہیں ہو سکتا, اور جو ان کی لوگوں کی عوام کی خیبر پختونخوا کے عوام کی نبض پہ سہیل افریدی کا ہاتھ ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اور جو وفاقی حکومت ہے یا وزیر اعظم ہے ان کو بھی تھوڑا سا ہاتھ آگے بڑھانا چاہیے. وہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کی جو سوچ ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بات کرنی چاہیے. بہرحال ناظرین, ہم آپ کو جو ہے مزید اپڈیٹ میں یہ کہوں گا کہ واشنگٹن امریکہ میں جی جو نیو یارک کے سہیل افریدی ہیں وہ امریکہ کے شہباز شریف تو نہیں کہیں گے, وہ تو بڑے ڈاڈے صدر ٹرمپ کے ساتھ جا کے ان کی بھی ملاقات ہو گئی ہے اور انہوں نے ملاقات کر بھی لی ہے, پریس کانفرنس بھی اوپن کی ہے, اوپن پریس کانفرنس, کریٹیکل کوسچنز بھی لیے ہیں. بالکل لیے میرے خیال میں شہباز شریف کو بھی سہیل افریدی کی پہلے ملاقات کرانی چاہیے اور اس کے بعد ان کو دعوت دینی چاہیے وزیر اعظم ہاؤس میں. وزیر اعظم ہاؤس میں دعوت دیں, ملاقات کریں اور اوپن فار آل کریں تاکہ میڈیا آئے اور میڈیا سوال بھی کرے شہباز شریف صاحب سے بھی اور سہیل خان افریدی صاحب سے بھی. خیبر پختونخوا کے عوام کو معلوم ہو کہ شاید نظام میں ابھی بھی تھوڑی بہت طاقت باقی ہے.
तो नाज़रीन, आपको मज़ीद हम अपडेट करते रहेंगे, हमें आप फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।